درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا کے لیے صاحبو ساتھیو، آج ایک طویل عرصہ کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کے محبتوں بھرے علاقہ رحیم یار خاں کی اس سب سے بڑی مسند کے اوپر جمعۃ المبارک کا خطبہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کا موقع ملا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں انتظامیہ مرکز حاضہ اور بالخصوص برادر مکرم محترم مرزا محمد افتخار بیگ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ان کی پوری ٹیم اور دیگر رفقاء کا کہ جنہوں نے آپ احباب کے چہروں کے دیدار کا موقع فراہم کیا۔ سامعین محترم، آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر ہم ایک اہم ترین عنوان پر بات کرنے والے ہیں، اور اس عنوان کا تعلق جوش خطابت سے ہٹ کر سمجھنے سمجھانے سے رکھتا ہے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آنا اور جو میرے دل میں تڑپ ہے اپنی وہ تڑپ اپنے بھائیوں کی قوت سماعت تک پہنچانا، پھر اللہ کے حضور دعا کرنا کہ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بیماری انسانیت کے اندر کثرت سے پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو کہ مسلمان صاحب ایمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کے اعمال کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، کھا رہی ہے۔ مسلمان کو، صاحب ایمان کو، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو، اسلام کے دعوے داروں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اعمال کتنی کثرت سے ضائع، تباہ اور برباد ہوتے چلے جا رہے۔ وہ بیماری، وہ وائرس، وہ انسانوں کے اندر بالخصوص مسلمانوں کے اندر عام ہے، اور اس بیماری کو کہتے کیا ہے؟ وہ بیماری کون سی ہے؟ وہ بیماری حسد کی بیماری، وہ بیماری بغض کی بیماری، کہ اس وقت اکثریت لوگوں کے دلوں میں حسد ہے، بغض ہے، ہمارے دلوں کے اندر سے محبت، اللہ اکبر، اخوت، ہمدردی اور پیار وہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ دن بدن ہمارے دلوں کے اندر حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت، اللہ اکبر، وہ پروان چڑھتی نظر آ رہی ہے۔ مسجد کے نمازیوں کے دلوں میں شیطان حسد کی آگ کو بھڑکا رہا ہے، بغض کی آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے بھائی بھائی سے حسد کر رہے، بہن اپنی بہن سے حسد کر رہی ہے، اللہ اکبر، دیرانی اپنی جٹھانی سے حسد کرتی ہے، جٹھانی اپنی دیرانی سے حسد کرتی ہے، ساس بہو سے حسد کرتی ہے، بہو ساس سے حسد کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگو، رب کا قرآن مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 54، رب کا پیغام کیا کہتا ہے؟ فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا یہ پیغام، اعلان قرآن، میرا یہ بیان، میرا یہ فرمان پڑھ کے سنا دو۔ پیغام کیا آیا؟ فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل۔ اللہ اکبر، رب رحمان نے اپنے فضل سے جن کو کچھ عطا کر دیا ہے، کسی کو اچھی رنگت عطا فرمائی، کسی کو حسن عطا فرمایا، کسی کو اچھی جاب عطا فرمائی، اللہ اکبر، کسی کے رزق میں فراوانی عطا کر دی۔ ام یحسدون الناس، کیا تم حسد کرتے ہو، بغض کرتے ہو
حالانکہ دینے والی ذات تو میرے اللہ کی ذات ہے. علاما آتاہم اللہ من فضلی. اللہ اکبر. کسی کو گوری رنگت دی ہے تو دینے والا کون ہے میرے بھائیوں؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اگر کسی کو رزق میں فراوانی دی ہے تو دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ اکبر. تم انسان کے ساتھ حسد کرتے ہو اور ساتھ میں تم رب العالمین کے ساتھ ناشکری کرتے ہو. اللہ نے اس کو کیوں دیا؟ مجھے کیوں نہیں دیا؟ اللہ اکبر. لوگوں یاد رکھو یہ حسد کی آگ ایسی آگ ہے جس کا آغاز تکبر سے ہوتا ہے. انسان کے دل میں تکبر آتا ہے, غرور آتا ہے. رب رحمان کے احکامات کو بجا لانے کی بجائے اس سے روح گردانی کرتا ہے. رب رحمان کے احکامات سے منہ کو موڑتا ہے. رب رحمان سے تعلق کو توڑتا ہے. شیطان سے یاری کو لگاتا ہے. اللہ اکبر. رب کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے, شیطان کے راستے کو اپنا لیتا ہے. پھر اس کے دل میں کبر آتا ہے, تکبر آتا ہے, غرور آتا ہے, اکڑ آتا ہے. رب رحمان کے سامنے مطیع و فرما بردار بننے کی بجائے وہ اکڑ جاتا ہے, وہ بغاوت کرنے لگتا ہے, وہ نافرمانی کرنے لگتا ہے, اس کے دل میں سرکشی آنے لگتی ہے. اللہ اکبر. پھر وہ امیر کی اطاعت سے باغی ہوتا ہے. پھر چلتے چلتے وہ نبی علیہ السلام کے دین سے دور ہوتا ہے. آپ کے قانون, دستور, منشور, پیغام, اعلان, بیان, فرمان, آپ کی سیرت, صورت, اقوال, افعال, کردار سے اللہ اکبر وہ دور ہونے لگتا ہے. پھر آہستہ آہستہ شیطان اس کے دل کے اوپر زنگ کو جماتا ہے, ایمان نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر رب رحمان سے باغی ہونے لگتا ہے. رب رحمان کے احکامات بھی اس کے دل پر اثر نہیں ہوتے. اللہ اکبر. وہ منظر تو نوٹ کرے, کائنات کے اندر سب سے پہلا قتل اس کا آغاز بھی حسد سے ہوا, رب رحمان کے احکامات سے منہ موڑنے کے ذریعے سے ہوا. وہ منظر نوٹ کریں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 to 30. رب کا پیغام مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا, میرے آقا علیہ السلام کو مخاطب کیا, اور کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنی امت کو میرا یہ پیغام, میرا قرآن پڑھ کے بتلاؤ. وہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ تو بتلاؤ نا, شاید ان کی اصلاح ہو جائے, شاید یہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے, شاید یہ رب رحمان کی بغاوت سے باز آ جائے, شاید یہ رب رحمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جائیں, یہ اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جائیں, یہ اپنے نفس کی اطاعت سے باز آ جائیں, اپنے دلوں میں حسد, کینہ, بغض اور نفرت اور عداوت کو بھرنے سے باز آ جائیں, شاید یہ اپنے دلوں کے اندر محبت, الفت, اخوت, ہمدردی اور پیار کو بھرنے والے بن جائیں. وہ پیغام کیا آیا؟ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بالحق. محبوب پیغمبر ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کر دیجئے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اللہ اکبر. وہ منظر, وہ واقعہ آپ نے مفصل علماء کرام کی زبان سے سن رکھا. ہلکا سا ٹچ دے کر اپنی بات کو آگے لے چلو. وہ کیفیت کا عالم کیا تھا؟ رب رحمان کا بنایا ہوا قانون تھا. آدم علیہ السلام کی اولاد, ایک وقت میں اللہ ان کو دو بچے دیتا, ایک مذکر اور ایک مؤنث, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. پھر دوسرے وقت کے اندر پھر اللہ ان کو دو بچے دیتا, ایک مذکر اور ایک مؤنث. پہلے وقت کے اندر جس بچے اور بچی کی پیدائش ہوتی, اس لڑکے کی شادی وہ بعد میں پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوتی, بعد میں پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی وہ پہلے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 4 بیٹے دیے, حابیل اور اس کی بہن, قابیل اور اس کی بہن. کیفیت کا عالم کیا بنا؟ اللہ اکبر کبیرہ. دونوں کے ساتھ ایک ایک بہن پیدا ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر. اس کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ ہونا تھا, اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ ہونا تھا, لیکن دل میں حسد آیا, قابیل کے دل میں بغض آیا. بھئی میرے ساتھ
ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی وہ خوبصورت ہے، اس کے نین نقش بڑے اچھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی وہ گوری رنگت والی نہیں، مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں تو رب کے قانون کو توڑوں گا، میں اس بات کو نہیں مانتا، میں تو میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ نکاح کروں گا، اللہ اکبر، اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات کو قائم کروں گا۔ دونوں کے درمیان وہ جھگڑا ہونے لگا۔ الغرض دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا، ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کے حضور، جو سچا ہوگا، جو اللہ کو محبوب ہوگا، اللہ اس کی قربانی کو قبول کر لے گا، جو اللہ کا نافرمان ہوگا، اللہ کا باغی ہوگا، سرکش ہوگا، اللہ اس کی قربانی کو ریجیکٹ کر دے گا۔ اور مسلمانوں، یہاں پر بھی نقطے کی بات، پوائنٹ کی بات کرتا چلا جاؤں، کتنا غفور رحیم ہے میرا اللہ امت محمدیہ کے اوپر کہ ہمارے اعمال کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہاں کیفیت کا عالم کیا تھا، لوگ قربانی کرتے، مختلف روایات ہیں، اپنے گوشت کو رکھتے، آسمان سے آگ آتی، اس گوشت کو جلا دیتی، جس کے گوشت کو جلا دیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ اللہ اکبر، الغرض یہ مختلف روایات ہیں، تو ہوا کیا، اللہ اکبر، حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، قابیل کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اللہ کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے، اللہ نے ہمیں لوگوں میں ذلیل ہونے سے بچا لیا، رسوا ہونے سے بچا لیا۔ اگر شام کے وقت ہمارے گلی محلہ والوں کو، ہمارے کنبے قبیلے والوں کو، ہمارے خاندان کو، عزیز و قارب رشتہ داروں کو پتہ چلتا، ہمارے محلے والوں کو پتہ چلتا، یہ مولوی صاحب، یہ قاری صاحب، یہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے والے، یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ لمبے کلے والی پگ باندھنے والے، یہ سنی صاحب، یہ وہابی صاحب، یہ حیاتی مماتی انقلابی نظریاتی صاحب، یہ دین کے دعوے دار اور ٹھیکیدار، ان کی تو عبادت ہی قبول نہیں ہوئی، ان کی تو اللہ اکبر اللہ کے حضور قربانی قبول نہیں۔ کتنی شرمندگی ہونی تھی، کتنی پریشانی ہونی تھی، اللہ نے ہمیں شرمندگی سے، پریشانی سے بچا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، الغرض ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی ریجیکٹ ہو گئی، جو جھوٹا تھا، اللہ اکبر، ولم یتقبل من الآخر، پھر وہ حسد کی آگ میں مزید غرق ہوا۔ چاہیے تو یہ تھا نا وہ توبہ کرتا، استغفار کرتا، رب رحمان کے احکامات کو بجا لاتا، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہا کر اللہ اکبر اپنے دل پہ لگے سیاہ نقطے کو اور داغ کو صاف کر دیتا۔ نہیں، وہ حسد کی آگ میں مزید بڑک اٹھا اور کیا کہنے لگا، قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا، تجھ سے جینے کا حق چھین لوں گا، میں تجھے دنیا کے اندر سے ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ آگے سے کیا کہنے لگا، جو متقی تھا، جو پرہیزگار تھا، جو رب کی اطاعت کو بجا لانے والا، رب کے احکامات کو اللہ اکبر دل سے ماننے والا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ حسد کیوں کرتا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، مجھے قتل کرنے کی دھمکی کیوں دیتا ہے، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک میرا رب رحمان تو متقین کی عبادات کو قبول کرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاروں کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ رمضان آ رہا ہے اور یہ رمضان ہمیں میسیج اور پیغام دیتا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اللہ کا یہ بھوکا رکھنے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، رب کی اطاعت اور آقا علیہ السلام کی سیرت و سنت کو اپنانے والے بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ حابیل بھی یہی کہہ رہا ہے، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، حسد کی آگ میں کیوں جلتا ہے، اللہ تو متقین کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اور آگے کیا کہا، واللہ زعفران کی سیاہی ہو، سونے کا پانی ہو، لکھا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنا پیارا جملہ، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اللہ اکبر، اگر تو اپنے ہاتھ کو میری طرف بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، میری گردن کو کاٹنے کے لیے، میری سانسوں کو چھینے کے لیے، میری زندگی کو ختم کرنے کے لیے، تو یاد رکھ میں اپنا ہاتھ ہرگز تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں تجھے
قتل نہیں کروں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں تو رب العالمین، وہ جو پروردگار ہے، غفار و قدوس و سلام ہے، وہ وہاب و رزاق ہے، انی اخاف اللہ، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا اپنے دل کے اندر ڈر رکھنے والا ہوں، اس سے ڈرنے والا ہوں، اس کا خوف اپنے دل کے اندر بسانے والا ہوں۔ میں ہرگز زمین کے اندر فساد کو، خون کو نہیں بہاؤں گا۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اللہ اکبر نامہ اعمال کے گناہ اور اپنے گناہ اپنے ذمے لے، اللہ اکبر، فتکون من اصحاب النار، تو جہنم کے اندر جلنے والوں میں ہو جا، جہنم کا ایندھن اور اس کی راکھ بن جا۔ اللہ اکبر، انی اخاف اللہ، میں تو ڈرنے والا ہوں، میں فساد نہیں پھیلاؤں گا۔ اللہ اکبر، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں کی یہی جزا، یہی بدلہ ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، رب کا قرآن کہتا ہے اس نے حسد میں آ کر، بغض میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کیا، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اللہ اکبر، وہ جہنم کے اندر جانے والوں میں ہو گیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ خسارہ اور گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ زمین کے اندر پہلا قتل تھا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ قیامت کی صبح تک ارض پاک کے اوپر جتنے بھی قتل ہوں گے، اس زمین کے اوپر جتنے بھی قتل ہوں گے، سارے قتلوں کا اللہ اکبر برابر کا گناہ اس بدبخت کو بھی ملتا رہے گا جس نے اس گناہ کا آغاز دنیا کے اندر کیا۔ اور اس گناہ کا آغاز کس چیز سے ہوا؟ وہ حسد سے ہوا، بغض سے ہوا۔ تکبر آتا ہے نا دل کے اندر، بھئی اس کو کیوں مل گیا؟ کل تک تو یہ میرا نوکر تھا، کل تک تو یہ میرا غلام تھا، کل تک تو یہ میرے انڈر کام کرنے والا، میرے اسکول میں ٹیچنگ کرنے والا، میرے مدرسے کے اندر مدرس تھا، میری مسجد کا خادم تھا، آج اس نے اپنا ادارہ بنا لیا، آج اس کو یہ بیج مل گیا، آج اس کو یہ پروٹوکول مل گیا، آج اس کو عزت، آنر اور رسپیکٹ مل گئی۔ کیوں؟ او بھائی، وہ کسی نے کہا تھا نا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ ذات ہے عرش معلی پر جس کو اللہ کہتے ہیں، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت سے دوچار کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہی ابو جہل کو چھوٹے چھوٹے بچوں سے نیست و نابود کروانے والا ہے، وہی اللہ اکبر وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دے کر وہ خانہ کعبہ کے دشمن کو نیست و نابود کروانے پہ قادر ہے۔ اللہ اکبر، وہی یتیم کو، در یتیم کو پوری کائنات کا اور تمام کے تمام رسولوں کا اور پیغمبروں کا امام بنانے والا ہے۔ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اس کی تقدیر پہ، اس کے بنائے گئے نظام اور قانون پہ شرک ہے یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں تکبر آتا ہے، او بھائی اس عزت کے لائق تو میں تھا، اس کو کیوں مل گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، آج دنیا میں تکبر کرنے والوں، کسی چھوٹی ذات والے انسان کو عزت مل جائے، ڈگری مل جائے، اللہ اکبر کوئی عہدہ مل جائے، اللہ اکبر وہ محنت کر کے آگے نکل جائے، تکبر کے اندر آ کے حسد کرتے ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی آخر الزمان، فخر کون و مکان، سرور کائنات جناب محمد ذیشان علیہ السلام کا فرمان، میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور میری امت کے لوگوں، تکبر نہ کرو۔ کیوں؟ یحشر المتکبرون یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو جمع کرے گا، جو دل کے اندر تکبر کرتے ہیں، غرور اور اکڑ کرتے ہیں، اپنے خاندانی حسب و نسب پہ تکبر، اپنے انداز خطابت پہ تکبر، اپنے علم پہ تکبر، اللہ اکبر، اپنی کرسی اور اپنے عہدے پہ تکبر، اللہ اکبر، اپنی ڈگری پہ تکبر، مال و متاع، کھیت و کھلیان، دکان و مکان، بزنس و پراپرٹی پہ تکبر کرتے ہیں۔
यहशरुल मुतकब्बिरूना यौमल क़ियामती कअमसालिज़ ज़र्री फ़ी सुवरिर रिजाल। अल्लाह इनको चींटियों की तरह हकीर जिस्म अता करेगा, इंसानी शक्ल देगा। अल्लाहु अकबर। लोग इनको अपने कदमों के तले रौंदते चले जाएंगे। कअमसालिज़ ज़र्री, अल्लाहु अकबर, चींटियों की मैंने हकीर जिस्म होगा। फ़ी सुवरिर रिजाल, इंसानी शक्ल होगी। अल्लाहु अकबर। लोग इनको पहचानेंगे, भाई ये तो फलां चौधरी साहब थे, फलां नंबरदार साहब थे, ये तो फलां खतीब साहब थे, अदीब साहब थे, दुनिया में इनका प्रोटोकॉल संभाला नहीं जाता था। अल्लाहु अकबर। ये तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे, आज इनकी क्या कैफियत है? यग़शाहुमुज़्ज़ुल्लु फ़ी कुल्ली मकान, हर तरफ से इनके ऊपर जिल्लत और रुसवाई छाई होगी। लोग इनको अपने कदमों के तलवों के नीचे रौंदते चले जाएंगे। पूछा जाएगा इनका जुर्म क्या है, गुनाह क्या है? अल्लाहु अकबर। जवाब आएगा ये दुनिया के अंदर तकब्बर करने वाले, गुरूर करने वाले, अकड़ करने वाले, अपने ओहदे पर, माल पर, तिजारत पर, खानदान पर, हस्ब व नसब पर, अपने इल्म पर, कुर्सी पर, ओहदे पर तकब्बर करने वाले। दिलों के अंदर तकब्बर ना पैदा किया करो, हसद ना लेके आया करो, बल्कि तवाज़ो, आजिज़ी और इनकसारी को अपनाओ। रब का पैगाम मोहम्मद ज़ीशान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़बान से निकला। आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? मन तवाज़अ लिल्लाह, जो अल्लाह की रज़ा के लिए झुक जाता है, तवाज़ो, आजिज़ी और इनकसारी अपना लेता है, रफ़अहुल्लाह, रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसको ज़मीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की मनित बुलंदियां अता फरमा देते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए तवाज़ो अपनाओ, आजिज़ी अपनाओ। अल्लाह ताला ने किसी को अल्लाहु अकबर कुछ दे दिया है ना, हसद की आग में जलने वाले ना बन जाओ। हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान सुनो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, और इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हिज्जाज बिन मुस्लिम अल कुशैरी रहमहुल्लाह सुब्हानहु व तआला, जिनको हम इमाम मुस्लिम के नाम से याद करते हैं, अपनी किताब सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 30 नकल फरमाते हैं। हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी उम्मत के लोगों, ला तहासदू वला तबागजू। अल्लाहु अकबर। तुम हसद ना किया करो, तुम बुग़्ज़ ना रखा करो। अल्लाह ताला ने किसी को अच्छी ज़ौजा दी है, अच्छी जगह पर उसका निकाह हो गया है, किसी के बेटे या बेटी का अच्छी जगह के ऊपर रिश्ता तय हो गया है, किसी को अल्लाह ने अच्छी सवारी अता फरमा दी, किसी को अच्छी जॉब अता फरमा दी, अल्लाह ताला ने किसी को रिज़्क़ के अंदर फरावानी अता फरमा दी, अल्लाह ताला ने किसी को बेटे अता फरमा दिए, अल्लाह ताला ने किसी को कोई ओहदा अता फरमा दिया। और मेरे भाइयों, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तहासदू वला तबागजू। ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम हसद ना किया करो, तुम बुग़्ज़ ना किया करो, वला तनाजशू वला तहस्ससू वला तजस्ससू। तुम चुगली ना करो, तुम गीबत ना करो, तुम तजस्सुस ना करो, चोरी छुपे इनकी बातें ना सुना करो, इनकी जसूसी ना किया करो, इनकी टोमे ना लग जाया करो। अल्लाहु अकबर। जरा सी सामने वाली दुकान पे गाहक ज्यादा आए तो क्या आए, तेरे दिल में हसद आने लगा, हसद की आग भड़कने लगी। अल्लाहु अकबर। फिर तूने अपने ईमान का जनाजा निकाला। अल्लाहु अकबर। जेली आमलों के पास जाने लगा और क्या कहने लगा, इस जालिम ने मेरी दुकान को रिज़्क़ बंद कर दिया है। पीर साहब, मौलवी साहब, अल्लाहु अकबर, मुझे तवीज़ दे दे, मेरा रिज़्क़ खुल जाए, इसका रिज़्क़ बंद हो जाए। अल्लाहु अकबर। क्यों अपने ईमान का जनाजा निकालता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। और रिज़्क़ देने वाली ज़ात, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह रिज़्क़ देने वाली ज़ात है। ना पीर के पास इख्तियार है, ना किसी गद्दी नशीन के पास इख्तियार है, ना किसी मौलवी आमिल के पास इख्तियार है। ये इख्तियार है तो मेरे रब्बे ज़ुल जलाल के पास इख्तियार। मेरी बहन, हसद ना किया कर, दिल बड़ा रखा कर और अल्लाह से दुआ किया कर। जो अल्लाह इसको देने पे कादिर है,
اللہ اکبر، وہ اللہ غافل نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ میرا رب العالمین ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، تم اس کو رات کی تنہائی کے اندر، دن کے اجالوں کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر، برسر بازار، برسر تنہائی، اللہ اکبر کبیرہ، تم مجلس کے اندر بیٹھ کر تنہائی کے عالم میں، خوشی کے لمحات میں، غم کی کیفیت میں، جس حالت میں بھی اس کو پکارو گے، دعا کرو گے، التجا کرو گے، وہ تمہاری سننے والا ہے، رد کبھی نہیں کرتا۔ حسد میں نہ آیا کرو بلکہ دعائیں کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، میرا اللہ دینے پہ قادر ہے۔ یہ اللہ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے کس کے حصے میں کتنا رزق لکھا ہے۔ ایک مزدور آدمی صبح سے لے کر شام تلک خون پسینہ بہاتا ہے، کمائی کر کے لاتا ہے، صبح سے شام تک سب سے ہارڈ ورکنگ ایک مزدور کی ہے، جو کنسٹرکشن والے مستریوں کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ پتھر اٹھاتا ہے، وہ اینٹ اٹھاتا ہے، وہ بجری اٹھاتا ہے، شام کے وقت اس کو دہاڑی کیا ملتی ہے؟ 1200۔ آپ کے رحیم یار خان میں پتہ نہیں کیا چلتی ہے، لیکن ایک بندہ وہ لیپ ٹاپ اپنی بغل میں ڈالتا ہے اور اپنے آفس میں جاتا ہے، سارا دن ایئر کنڈیشن میں بیٹھتا ہے اور اس کی صرف یہ سبابہ انگلی حرکت کرتی ہے ماؤس کے اوپر، شام کے وقت وہ ہزاروں لاکھوں کما کے لاتا ہے۔ اللہ اکبر، محنت اس کی زیادہ، رزق اس کو زیادہ مل رہا ہے، اب حسد کرنا شروع کر دو؟ نہیں، واللہ خیر الرازقین، اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے رزق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے سرمایہ دار، جاگیردار، اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ جو کلیوں والے، یہ خیموں کے اندر بسنے والے، جن کے پاس نہ اپنا گھر ہے نہ اپنا در ہے، اللہ اکبر کبیرہ، در بدر گھومنے والے، اولاد کی لائنیں لگا رکھی۔ پچھلے دنوں میں نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر انٹرویو دیکھا، 78 بچے، ایک وہ کلی کے اندر رہنے والے کے، 78 بچے۔ یہ دینے والی ذات کون سی ذات ہے؟ وہ رب العالمین کی ذات۔ رات بہاولپور میں درس تھا، وہ جو میرے میزبان تھے، اللہ اکبر، وہ دعا کے لیے کہنے لگے، مولانا دعا کر دیجئے، 22 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت سے نواز رکھا ہے، ہر نعمت ہے میرے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم رکھا ہے، دعا کر دے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ دعا کریں نا، اللہ جتنے بے اولاد بیٹھے ہیں سب کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ جن کو اولادیں دی ہیں، اولادوں کو اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والا بنا۔ تو میرے بھائیو، پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تم حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، چوری چھپے باتیں نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2510، حبیب کبریا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور پہلے والی حدیث اس کے آخر میں آقا کیا فرماتے ہیں؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، تم اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کے رہا کرو۔ اور اگلی جامع ترمذی کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دب الیکم داء الامم قبلکم، فرمایا تمہارے اندر، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے رحیم یار خان کے باسیوں، جس مرضی کنبے قبیلے خاندان سے تعلق رکھنے والوں، جس مرضی گروہ اور جماعت اور تنظیم سے تعلق رکھنے والوں، یہ میرے آقا کا فرمان اس طالب علم کی زبان سے اللہ بیان کروا رہا ہے، اپنے دل و دماغ کی تختیوں کے اوپر نوٹ کر لو اور آج سے اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، فرمایا تمہارے اندر تم سے پہلی امتوں کی ایک بیماری عام ہو جائے گی اور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ الحسد والبغضاء، حسد اور بغض۔ اور آگے میرے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں، ہی الحالقہ، یہ حلقہ کر دینے والی ہے۔ حلقہ کس کو بولتے ہیں؟ جو نائی اس طرح پھیرتا ہے نا سر کے اوپر، ایک تو مشین یا کینچی سے ہم کٹواتے ہیں، ایک جو اس طرح پھیرا جاتا ہے اس کو حلقہ کہتے ہیں۔
عمرے کے موقع پر بھی جیسے ہم سر کے بالوں کو منڈواتے ہیں، فرمایا ہی الحالقۃ، یہ حلقہ کر دینے والی ہے۔ اور آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری حسد اور بغض کی بیماری یہ انسان کے بالوں کا صفایا کرنے والی ہے، نہیں نہیں، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ اکبر، ولیکن تحلق الدین، او مسلمان، وہ صاحب ایمان، سنی مسلمان، سن میرا پیغام، فرما گئے میرے نبی ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا ولیکن تحلق الدین، یہ حسد اور بغض یہ بیماری ایسی بیماری ہے نہیں بلکہ تیرے اندر سے ایمان کا صفایا کر دیتی ہے، دین کا صفایا کر دیتی ہے، تجھے منافق بنا کے رکھ دیتی ہے۔ کہاں جائیں گی صف اول کی نمازیں؟ کہاں جائیں گے ہر سال کے عمرہ؟ اور کہاں جائیں گے یہ ہماری عبادات؟ ہمارے دل ہی پاک نہ ہو سکے، ہمارے دل ہی صاف نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی حدیث صحیح الجامع البانی حدیث نمبر 7620، آقا علیہ السلام کا بڑا مختصر سا فرمان، میرے پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں، او تاجرو، چھوٹی سی چھوٹی دکان چلانے والوں، دکان نہیں ہے بازار کے اندر ریڑی لگانے والوں، دل کے اندر حسد کو نہ جلاؤ، بغض کو پیدا نہ کرو۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد، فرمایا بندے کے دل کے اندر دو چیزیں بیک وقت کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ کتنی چیزیں؟ سن رہے ہیں میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں، لا یجتمعان فی قلب عبد، بندے کے دل کے اندر دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا الایمان والحسد، فرمایا اسی دل کے اندر ایمان ہو پھر اسی دل کے اندر حسد بھی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حسد اور ایمان یہ دو چیزیں انسان کے دل کے اندر کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، ایمان رہے گا پھر حسد لے کے آؤ گے، بغض لے کے آؤ گے، یہ دل کے اندر سے ایمان کو نکال کر باہر پھینک دیں گی۔ حسد آئے گا تو ایمان نکل جائے گا، انسان بے ایمان ہو جائے گا۔ خدا کے لیے رمضان آ رہے اور آج یہ اتنی سخت اور اتنی تلخ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو ہم صبح سے لے کے شام تک بھوک کو بھی برداشت کریں۔ وہ کتنی فضیلت والا عمل ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایک روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھا اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رات کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ کیا اللہ اس کی زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم صبح سے لے کے شام تک یہ گرمی کے روزے رکھیں، حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام بھی کر لیں، بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کریں، رات کے وقت جسم کو تھکاوٹ کے اندر بھی مبتلا کریں، مگر ہمارے دل پاک ہی نہ ہو، ہمارے دل حسد سے صاف ہی نہ ہو، ہمارے دلوں سے بغض ہی نہ نکلے، ہمارے دلوں سے نفرت کا خاتمہ ہی نہ ہو۔ کہاں اثر کرے گا روزہ؟ کہاں اثر کرے گا رب کا قرآن؟ کہاں بڑھے گا ہمارا ایمان؟ دل میں ایمان ہوگا تو بڑھے گا، دل کے اندر اسلام ہوگا تو بڑھے گا۔ اللہ اکبر، اسلام اور ایمان کب آئے گا؟ جب میرے دل سے نفرت کا خاتمہ ہوگا، عداوت کو دور کروں گا، بغض کو ختم کروں گا، محبت، الفت، اخوت، ہمدردی اور پیار کو لے کر کے آؤں گا۔ میرے بھائی، میں کسی پر انگلی نہیں اٹھاتا، آج یہ میں آپ کو میسج دیتا ہوں، درد دل کے ساتھ یہ پیغام دیتا ہوں۔ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اور میرے یہ دوست بزرگ، وہ سکول کے اندر پڑھنے والا ایک ننھا طالب علم ہو، وہ میٹرک ہائی سکول کا سٹوڈنٹ ہو یا ہائر سیکنڈری کا FSC پر کرنے والا سٹوڈنٹ ہو یا کسی کالج یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہو یا کوئی تاجر ہو یا بزنس مین، اللہ اکبر کبیرہ،
چند لمحات کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل کا معائنہ کیجئے. نہیں تو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں، رات کے وقت جب رات کی تنہائیوں کے اندر اپنے بستر پر لیٹو اور اپنی آنکھوں کو بند کرو، کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کے آئینے سے اپنے دل کو دیکھو، اپنی چارپائی کے نیچے لاٹھی گھما کر کے دیکھو اور اپنے دل سے سوال کرو، اے میرے دل، اے فلاں شخص کے دل، کہیں تیرے اندر کسی کے بارے میں بغض تو نہیں ہے، کسی کے بارے میں حسد تو نہیں ہے، کسی کے بارے میں تیرے اندر نفرت تو نہیں ہے، عداوت تو نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ نے مجھے مومن مسلمان بنایا. اور اگر میں اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہلاتا ہوں، اپنے آپ کو توحید پرست بھی کہلاتا ہوں، اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار اور تھم کہلاتا ہوں، مگر دل میں بغض ہے، صبح سے لے کے شام تلک میری زبان اللہ اکبر کبیرہ رب کی بغاوت و نافرمانی میں چلتی ہے اور دل کو سیاہ در سیاہ کرتی چلی جا رہی ہے، پھر میں اپنے ایمان کا محاسبہ کروں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے میرے بھائی. شاید دوبارہ یہ طالب علم یہ آپ کے سامنے آئے یا نہ آئے، لیکن ان باتوں کو نوٹ کر لو. حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3386، حبیب کبریا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے. کب رہیں گے؟ ما لم یتحاسدوا، جب تک ان کے دلوں میں حسد نہیں آئے گا. جب تک دلوں میں حسد نہیں آئے گا لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے، بلائی پر رہیں گے. حسد آئے گا اللہ ان سے خیر کو چھین لے گا، اللہ ان سے محبت کو چھین لے گا، پھر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بے برکتی عام ہو جائے گی، رزق کے اندر فراوانی تو ہوگی مگر برکت نہیں ہوگی. ہر بندہ روزی کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، دنیا آگے آگے، بندہ پیچھے پیچھے، نہ دین کی فکر نہ اسلام کی فکر. اللہ اکبر، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. خیر کو چاہتے ہو دلوں سے حسد کو ختم کر دو. رسول اللہ کا فرمان ہے لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک دلوں میں حسد نہیں آئے گا. اور آخری حدیث میں سنا کر بات ختم کروں. اللہ اکبر، یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4216 بیان کرنے والے عظیم باپ کے عظیم بیٹے، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی. کون سے صحابی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب کے بیٹے. روایت کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں سے افضل انسان کون ہے؟ اللہ اکبر، میں بھی افضل بننا چاہتا ہوں، آپ بھی اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم اعلیٰ ہو جائیں، لیکن حقیقت میں اعلیٰ انسان وہ ہے جو رب کی نگاہوں میں اعلیٰ ہے، جو پروردگار کی نگاہوں میں اعلیٰ ہے. آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں سے افضل انسان کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے کوئی 2-4 گھنٹوں کی تقریر نہیں جاڑی، بلکہ چند الفاظ کے اندر اتنا بڑا راز بتا دیا. آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کل مخموم القلب و صدوق اللسان، وہ سچی زبان والا اور مخموم القلب، اپنے سینے کے اندر رکھنے والا، جس کے دل کے اندر، جس کے سینے کے اندر مخموم القلب ہے، زبان کے اندر اللہ اکبر صداقت ہے، منہ میں سچی زبان ہے، سینے میں مخموم القلب ہے، افضل الناس، وہ لوگوں میں سے افضل ترین انسان. صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صدوق اللسان کی تو سمجھ آ گئی کہ انسان سچ بولنے والا، سچی زبان والا انسان، مخموم القلب کی سمجھ نہیں آئی. مخموم القلب کی تھوڑی ڈیفینیشن کر دیجئے، تھوڑی تفصیل بتا دیجئے. لوگوں میرے آقا علیہ السلام نے کیا بتلایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے درد والے الفاظ ہیں،
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مخموم القلب وہ ہوتا ہے هو التقی النقی لا اسم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد فی. اللہ اکبر کبیرہ. مخموم القلب وہ ہوتا ہے اللہ اکبر جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو, جو دل اللہ سے ڈرنے والا, اللہ سے خوف رکھنے والا, جو صاف ہو, جس میں کوئی گناہ نہ ہو, جس میں کوئی سرکشی اور بغاوت نہ ہو, جس دل کے اندر خیانت نہ ہو, اور سب سے اہم بات ولا حسد فی, جس دل کے اندر حسد نہ ہو, رب کی نگاہوں کے اندر وہ مخموم القلب کہلاتا ہے. اور جس انسان کے سینے کے اندر اللہ اکبر مخموم القلب ہو, ایسا پاک اور صاف دل ہو, یہ انسان رب کی نگاہوں کے اندر افضل ترین انسان ہوتا ہے. آؤ میرے بھائیو, یہ لمحات ہیں جمعۃ المبارک کے دن, فیہ ساعۃ لا یرد الدعاء. جمعۃ المبارک کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے, ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس لمحے کے اندر اللہ انسان کی, مسلمان کی, صاحب ایمان کی دعا کو رد نہیں کرتا, قبول کرتا ہے. آؤ جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن کے اندر رب کے حضور دعا کریں, اللہ ہمیں اپنے دلوں کو حسد, بغض, نفرت, عداوت سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دل کے اندر محبت کو عام فرمائے, ہمارے دل کے اندر پیار کو عام فرما دے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, یہ میرے پیغمبر ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی مشن تھا. آقا کی آمد سے پہلے لوگ ایک دوسرے کی گردنوں کے بھوکے تھے, خون کے پیاسے تھے, ایک دوسرے کے مال کے لٹیرے تھے, عزتوں کو پامال کرنے والے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر رحمت للعالمین کا پیغام لے کر کے آئے. وہ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا, نفرت کی جگہ الفت, انتقام کی جگہ عفو, خود غرضی کی جگہ احسان, غرور کی جگہ انکسار, اور دشمنی کو میرے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت نے محبت میں بدل کر کے رکھ دیا. پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا. وہ شاعر کہتا ہے لوگوں خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, یہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو ایک دوسرے کی گردنوں کے بھوکے تھے, ایک دوسرے کے لیے گردنیں دینے والے بن گئے, جو ایک دوسرے کے مال کے لٹیرے تھے, مال قربان کرنے والے بن گئے. اللہ اکبر. پھر عرش معلی سے پیغام آیا, یہ اتنے عظیم ترین لوگ ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا, دلوں کے اندر اور کوئی چیز نہیں پائی, میں رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر پایا ہے تو صرف تقوی پایا ہے, ایمان پایا ہے. محبوب پیغمبر ان کو میسج دے دو, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں رب العالمین دنیا میں ان سے راضی ہو گیا, یہ مجھ سے راضی ہو کر کے میرے پاس آئے, ابھی یہ دنیا میں موجود ہے, میں ان کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں. اپنے دلوں کو پاک کر لو. اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. انشاءاللہ مزید باتیں وہ 27ویں رمضان کو ہوں گی. میرے بھائی افتخار بیگ صاحب نے حکم دیا, انشاءاللہ مزید باتیں 27ویں رات کو انشاءاللہ ہوں گی. اقول قولی ھذا